بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اگر نہیں کیا لائک کر لیں، بیل کا بٹن دبا لیں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 25، پہلے اس کا ذکر ہو چکا۔ بڑی فکر انگیز یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے وبال سے بچنے کی پوری کوشش کرو جس کی لپیٹ میں سب آ جائیں گے، صرف وہی نہیں کہ جن کی وجہ سے وہ وبال آیا ہے، جو اس میں ملوث ہوں گے، بلکہ وہ سارے اچھے برے سب لوگ اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ اس وبال سے بچنے کی کوشش کرو۔ قرآن کریم نے اس حقیقت کو بڑے دل نشین انداز میں بیان کیا ہے کہ جب کہا ہے کہ جہنم میں لیڈر اور عوام باہم جھگڑیں گے اور ایک دوسرے کے سر الزام دھریں گے کہ تم ہی ان مصائب العام کے ذمہ دار ہو۔ سورہ سبا میں ہے۔ سورہ سبا کی یہ آیت نمبر 31 سے 33 تک کا ایک طرح سے مفہوم ہے۔ اگر تو اس منظر کو سامنے لائے جب یہ لوگ جنہوں نے ظلم کی راہ اختیار کی تھی اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے اور اپنی غلط روی کا ایک دوسرے کے خلاف الزام در رہے ہوں گے۔ عوام اپنے لیڈروں سے کہیں گے کہ اگر تم ہمیں گمراہ نہ کرتے تو ہم یقیناً قوانین خدا بندی پر ایمان لے آتے۔ لیڈر کہیں گے کہ ہمیں کیوں مطعون کرتے ہو جب سیدھا راستہ تمہارے سامنے آ گیا تھا؟ کیا ہم نے تمہیں روکا تھا کہ اسے اختیار نہ کرنا؟ تم خود ہی جرائم کا ارتکاب کرنا چاہتے تھے، اب مفت میں الزام ہم پر دھرتے ہو۔ ان متبعین فالورز کے کہیں گے کہ تم دن رات اس قسم کی چالیں چلتے اور سازشوں کا جال بچھاتے رہتے تھے۔ یہ جو پیروکار ہیں، فالورز ہیں، وہ کہیں گے سازشوں کا جال بچھاتے رہتے تھے جس سے ہم سیدھے راستے کی طرف آ ہی نہ سکیں۔ کیا اس کے بعد بھی تم یہ کہنے کی جرت کر سکتے ہو کہ تم نے ہمیں نہیں بہکایا تھا؟ یہ 31-33 تک کا مفہوم مکمل ہو گیا۔ لیکن ان میں سے کسی کا بھی یہ عذر قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ اور فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، یہ صافات کی 33 نمبر آیت ہے۔ وہ سب اس عذاب میں برابر کے شریک ہوں گے، اسے سب کو یکساں طور پر بھگتنا پڑے گا۔ ارباب نظم و نسق کو ان کی غلط اندیشیوں کی وجہ سے اور عوام کو اس لیے کہ یہی تو ان خواص کی اس قوت کا باعث تھے، ان کو ووٹ دیتے تھے جس کی بنا پر وہ معاشرہ کو غلط روش پر چلاتے تھے۔ یہ ہے قرآن کریم کی روح سے اجتماعی زندگی میں فرد اور معاشرہ کا تعلق۔ معاشرہ افراد کے مجموعہ ہی کا نام ہوتا ہے، وہ بنا بنایا کہیں اوپر سے نہیں ٹپک پڑتا۔ اگر عوام غلط روش پر چلنا نہیں چاہتے تو انہیں چاہیے کہ اٹھ کر اس نظام کو بدل دیں جو معاشرہ کو صحیح روش پر نہیں چلنے دیتا۔ آپ نے غور فرمایا کہ قرآن عوام کے اس عذر کو قابل پذیرائی قرار نہیں دیتا کہ ہم کمزور فی الحاظ مجبور تھے۔ یہ عذر قابل قبول نہیں ہے اللہ کے نزدیک، اس لیے ہمیں اس عذاب میں ماخوذ نہ کیا جائے۔ صاحب اختیار و ارادہ انسان کا اپنے آپ کا مجبور قرار دینا سب سے بڑا جرم تو خود یہی ہے، وہ جرم جس کی پاداش میں ابلیس ہمیشہ کے لیے کشاد کی راہوں سے رجیم راندہ درگاہ قرار پا گیا۔ لہٰذا اپنے آپ کو مجبور کہہ کر اپنی ذمہ داریوں سے فرار کی راہ اختیار کرنا شرف انسانیت کی تذلیل ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کمزور انسان، یعنی جن کے پاس قوت کا سامان نہیں، معاشرہ کی غلط روش بدلنے کے لیے جہد اول میں ناکام رہ جائیں۔ بڑی غور طلب بات ہے، کوشش کریں مگر ناکام رہ جائیں۔ لیکن اس جد و جہد میں ناکام رہ جانا اور بات ہے، اور اپنے آپ کو مجبور کہہ کر اس کے سامنے سپر ڈال دینا، ہتھیار ڈال دینا، اس کے بدلنے کی کوشش ہی نہ کرنا اور بات ہے۔ آپ کے سامنے زندہ مثال ہے عمران خان کی۔ دیکھیں، وہ لڑ رہا ہے، عوام کے لیے لڑ رہا ہے، ملک کے لیے لڑ رہا ہے، اس غلط نظام کے لیے لڑ رہا ہے۔ کامیاب ہونا ناکام ہونا بات کی بات ہے۔ اگر اس کو وہیں مار بھی دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ میزان خدا بندی میں پہلی روش موجب ہزار تبریک و تہنیت ہے۔
یہ ان کے لیے ہزار تبریک کا باعث ہے، مبارکوں کی بات ہے اگر وہ اس جد و جہد میں مارے جائیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ، تو ان کے لیے صلوات ہیں، صلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہیں۔ یہ سورۃ بقرہ کی 157 نمبر آیت ہے۔ اٹھنا ہے، لڑنا ہے، یہ نہیں کہ ہم مجبور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ عذر قابل قبول بالکل نہیں ہوگا۔ اور دوسری روش یہی موجب عذاب جہنم ہے کہ ہم مجبور ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، اٹھنا ہی نہیں۔ فاولئک مأواہم جہنم، یہ سورہ نساء کی 97 نمبر آیت ہے۔ تو یہ میرے بھائیو بات ہے کہ مجبور ہو کر بیٹھے رہنا اللہ کے نزدیک قابل قبول بالکل نہیں ہے۔